الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے وزیر اعظم، ہمارے پریزیڈنٹ کا معیار کیسا ہے۔ سب مسلمان ہیں الحمدللہ، مگر کام کی نوعیت دیکھ لیجئے کہ مسلمان کا کیسا ہو رہا ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ بھی وزیر اعظم ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ لیکن آج ہمارے وزیر اعظم قوم کے لیے کیا سوچتے ہیں اور کیسا کام کر رہے ہیں، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے کیا سوچتے تھے اور کس طرح سے خدمت کرتے تھے۔ آج اسی ٹاپک پہ میں مختصر ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان کر رہا ہوں کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور عوام کے لیے آپ کی سوچ کیسی تھی۔ وزیر اعظم یہاں تو ایسے ہیں کہ ایک گلاس پانی بھی خود سے نہ تو پیتے ہیں، نہ کسی کو پلانا پسند کرتے ہیں، شان گھٹ جائے گی۔ لیکن خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو گشت کے لیے نکلتے تھے، جبکہ رات کو ہر ایک نوجوان انسان خوب نیند کے مزے لینا چاہتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے نیند کی پرواہ کیے بغیر رات کو گشت میں نکلتے تھے، اور ہر ایک گھر کا معائنہ کرتے تھے کہ کسی گھر میں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، یا کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ اس فکر میں وہ رات کو نکلتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کے لیے نکلے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، دیکھا کہ ایک گھر میں بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بچے رو رہے تھے، اور ایک دیا گھر میں ٹم ٹم جل رہا تھا، اور چولہا جلتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ کچھ دیر وہاں پہ کھڑے رہے دروازے کے قریب، آواز سنا کہ بچے رو رہے ہیں، اور ہانڈی میں سے آواز آ رہی ہے جیسے کہ کوئی ہانڈی کو ایسے ایسے گھما رہا ہے۔ آپ نے اجازت لے کر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک خاتون ہانڈی کو گھما رہی ہے، پتھر اور اس کے اندر ہانڈی میں پانی ڈلا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے خاتون، تم کتنی بڑی ظالم ہو کہ بچوں کو اتنی رات ہو گئی ابھی تک کھانا نہیں دیا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں اس کو کھانا نہیں دیا، تم اتنی ظالم کیوں ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے اجنبی، میں آپ کو جانتی تو نہیں ہوں، آپ مجھے ظالم نہ کہیں۔ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، اور اس ہانڈی کے اندر پتھر اور پانی ڈال کر کے میں اس کو ہلا جلا کر رہی ہوں، تاکہ بچے کو یہ تسلی مل سکے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، اور بچے انتظار کرتے کرتے سو سکیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کے پاؤں تلے سے زمین سرکنا شروع ہو گئی۔ آپ نے کہا کچھ دیر صبر کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے، بیت المال کھلوایا، اور بیت المال سے اپنے خادم سے کہا کہ اے خادم اسلم، جلدی سے اس کے اندر ایک تھیلا لیا اور کہا کہ اس میں بورے میں سارا سامان پیک کرو، میں ابھی اس کو پہنچا دوں۔ جلدی جلدی اس کے اندر تمام
خوردونوش کی اشیاء پیک کی گئی۔ حضرت عمر نے اٹھانے کے لیے اپنے کندھے سر پہ بوری کو زور لگایا۔ خادم نے کہا کہ حضور میں خادم حاضر ہوں، یہ تکلیف آپ کیوں کریں گے ہمارے ہوتے ہوئے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ میرا کام ہے، یہ میرا فرض تھا وہاں تک کھانا پہنچانا، ان کا خیال رکھنا، لیکن یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا یہ بوجھ ہمارے سر پہ اٹھا دو۔ اور وہ لے کر کے وہاں گئے، لے جا کر کے جلدی جلدی وہاں سے کھانا تیار کرایا اور اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ عورت نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم دوسرے شہر سے آئے ہیں اور اس لیے آئے تھے کہ یہاں کے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ ہماری کچھ مدد کریں گے، لیکن حضرت عمر نے تو ہمارا خبر ہی نہیں لیا۔ حضرت عمر بچوں کو کھلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ جب عورت کی نگاہ پڑی آپ کے چہرے پر تو اس نے بڑے تعجب سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کی تکلیف دیکھ کر کے میں رو رہا ہوں۔ عورت نے کیا کہا؟ عورت نے کہا کہ عمر کے بجائے آپ اگر یہاں کے خلیفہ ہوتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ اب حضرت عمر اپنا انٹروڈیوس نہیں کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ تو بچوں نے کھانا پینا کھا لیا۔ عورت کو حضرت عمر سے شکایت تھی، اس نے اپنا شکوہ سنا دیا۔ اس نے پہچانا تو نہیں، لیکن اس نے کیا کہا کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ کو یہاں کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، امیر المؤمنین آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ عمر امیر المؤمنین ہو کر کے تو ہماری خبر تک نہیں لی۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، کل تم عمر کے دربار پر حاضر ہو جاؤ صبح کے وقت، اور میں وہیں آپ کو ملوں گا۔ عورت صبح جاتی ہے کہ حضرت عمر سے کچھ شکایت بھی کر دیں گے اور جو ہماری مدد کریں گے وہ مدد بھی مل جائے گی۔ جب جاتی ہے دفتر میں تو دیکھتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو یہی ہیں۔ بڑی پریشان ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے اے امیر المؤمنین، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عمر کا جواب سنیے، کہتے ہیں اے عورت، الٹا معافی مت مانگو، قصوروار تو میں ہوں۔ میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن روز محشر تم اللہ کے سامنے مجھے مجرم بنا کر کے مت کھڑا کر دینا۔ اور پھر اس عورت کی انہوں نے بیت المال سے بھرپور مدد کر دی، اتنا مدد کر دیا کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ حضرت عمر کون ہیں؟ ان کی تعلیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو ہیرا بنا دیا، انمول ہیرا بنایا۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عمر ہیرا نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انمول ہیرا بنایا اور آپ کی ایسی تعلیم کی کہ آپ میں وہ صفت موجود تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی کا سلسلہ ہوتا، نبی کوئی آنے والا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، نبوت مل سکتی تھی، کیونکہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں وہ تمام صفت موجود ہے جو ایک نبی میں، پیغمبر میں ہونا چاہیے۔ اتنی اچھی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کی۔ کیا آج ہمارے یہاں حکمران میں یہ کوالٹی موجود ہے؟ اگر حضرت عمر کی تعریف کی جائے تو تعریف ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر حضرت عمر نے تو قرآن کے 500 قانون پر عمل کیا، آج ہمارے حکمران اگر 10 قانون پر بھی عمل کر لیں تو پاکستان جنت بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو نہ عوام کی فکر ہے، نہ قوم کی فکر ہے، نہ پاکستان کی فکر ہے۔ یہ سب اپنے اپنے کرسی کے لیے مرتے ہیں، اور آج ان لوگوں کا حال دیکھیے، سب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر کی کوالٹی دیکھیے کہ آپ سے شیطان بھی دور بھاگتا تھا، جتنے بھی کفار تھے، کافر تھے، سب کے سب آپ کی ادب کرتے تھے، دل سے آپ سے محبت کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ حضرت عمر ایک ایماندار اور مخلص انسان ہے۔ جب کافر ان کو اتنا دل و جان سے چاہتے تھے تو مسلمان کتنا چاہتے ہوں گے۔ اور آج بھی ہر مسلمان حضرت عمر کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر کے لیے کوئی نازیبا بات سننے کو کوئی مسلمان ہرگز تیار نہیں ہے۔ آج جو گستاخی کرتے ہیں صحابہ کی، تو ہمارے علماء کرام نے جو ان کو کافر کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے کہ یہ لوگ جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے وہ نبی کی امت میں نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنایا۔ یہی تو معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آج بدنصیبی یہ ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے طریقے پہ چلنے لگے ہیں، اور ان کا قصور نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کا قصور نہیں ہے، یہ علماء کرام ہیں کچھ جو علماء سو کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جھولی اپنی بھرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، انہوں نے دین کو تقسیم کر دیا، امت کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے اسلام کو کمزور کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔